اتنی تعریفیں آپ نے کر دی عام طور سے، مرحوموں کی اتنی تعریفیں ہوتی ہیں آپ کی. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. باقی سب تو کچھ لکھ کے لائے تھے. میں تو سب سے بڑی زیادتی تب ہوتی ہے کسی ایکٹر کے ساتھ بغیر اسکرپٹ کے اس کو کھڑا کر دیں عدالت میں لا کے. وہ بہت مشکل کام ہے. میں نے بہت سوچا کہ کس بارے میں بات کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ذہن اب کام نہیں کرتا ہے اس عمر میں آ کے، تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دل سے جو بھی بات ہوگی وہ کر دیں گے. مجھے کل سکینہ صاحبہ نے پوچھا کہ کتنی دیر بولیں گے آپ؟ میں نے کہا جب تک لوگ زور زور سے کھانسے نہ اور گھڑیاں نہ دیکھیں تب تک میں بولتا رہوں. سب سے پہلے تو اس بہت بہترین تقریر کا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں نے کیا. بہت زیادہ لوگ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت زیادہ اچھے لوگ اکٹھے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو دو ایک باتیں کرتا ہوں، جب آپ زور زور سے کھانسیں گے تو میں رکوں گا. آپ نے یاد دہانی نہیں کرانی. عجیب و غریب ملک ہے ہمارا. آپ لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو جاتے رہتے ہیں پاکستان، کچھ لوگ شاید نہیں جاتے ہوں گے، لیکن ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. میں آپ کو اپنے خاندان سے مثال دیتا ہوں. میں پہلی بار ہندوستان آیا. آخری بار 10 سال پہلے کچھ گھنٹوں کے لیے آیا تھا، اس کو میں گنتا ہے. یہ میرا پہلا دورہ ہندوستان ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بلکہ سنا دوں کہانی آپ کو. سن 1938 کی بات ہے. یہاں سے قریب ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایڈورڈ جارج نامی ایک صاحب تھے بزرگ. ان کی ایک اہلیہ تھی، ان کا نام تھا ایلس کروسیفکس، اور ان کی کتابوں کی دکان تھی. اور ان کی ایک 20-25 سال کی ایک لڑکی تھی جس نے خواہش ظاہر کی کہ میں ہندوستان جانا چاہتی ہوں. اور ظاہر ہے چونکہ ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو ہندوستان جو تھا وہ برٹش گورنمنٹ نے دیا تھا. تو وہ سوار ہوئی ایک بحری جہاز پہ اور وہ سیر کرنے کے لیے ہندوستان چلی گئی. کچھ ہفتوں کی چھٹی کے لیے. اور پھر 1938 کی وہ گئی. کچھ ہفتوں، کچھ مہینوں، کچھ سالوں تک واپس نہیں ہوئی. وہ کچھ دہائیوں کے بعد واپس آئیں. ایسی کشش تھی اس ملک کی جو پہلے ہندوستان تھا لیکن پھر پاکستان بن گیا. وہ 1958 میں واپس آئیں 20 برس کے بعد. اور وہ میری نانی تھی ایلس. اور کچھ دنوں کے لیے وہ آئیں اپنے والدین کو ملنے اور پھر چلی گئی پاکستان. پھر کبھی واپس نہیں آئی کیونکہ وہاں ان کو فیصلہ مل گیا. اور اس مٹی میں کچھ ایسی کشش تھی کہ انہوں نے اردو زبان بھی سیکھی اور اپنی دونوں بچیوں سے انگریزی بولنا چھوڑ دی اور اردو بولا کرتی تھی. اور ایک اور بہت مبارک آپ کو کہ یہ علامہ صاحب کا جو شہر ہے پاکستان میں اور فیض صاحب کا جو شہر ہے پاکستان میں وہ ایک ہی شہر ہے. اور یہ بھی ایسا اتفاق ہے کہ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں اور کل پیچھے ایک جلسہ سے عجیب حیرانگی کی بات ہے. سوچنے کو آئیں تو کہیں کہ محض اتفاق ہے. اگر آپ لوگوں کا اتفاق آپ کے اوپر اتحاد ہے تو ہوگا. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی کہیں غیر سے ممکن ایسے ہو جو آپ سوچنا ہے سوچ لیجیے. دو ایک باتیں آپ سے کرتا ہوں. مجھے کل حکم ہوا سکینہ صاحبہ کی طرف سے، بڑی خونخوار خاتون ہے اس کی تعمیر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے باہر جانا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اردو زبان میں گفتگو کیجیے، اردو کے ہی بارے میں کچھ کہہ دیجیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ نانا حضور جو ہیں ان کی زبان چونکہ اردو ہے تو میں چاہوں کہ تو انگریزی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. 2-2.5 سال پہلے خان صاحب کی بک لانچ تھی اسلام آباد میریٹ میں، جو کہ انگلش ورژن کی پہلی بک تھی می اینڈ مائی پاکستان. اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھی تو وہ ضرور پڑھیں. اور اگر آپ لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ پڑھیں کیونکہ اردو میں بھی ہوتا ہے. اس کتاب کی رونمائی تھی اور خان صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. انہوں نے پیغام بھیجا کہ نوجوانوں کی طرف سے میں چاہتا ہوں کوئی نوجوان اسپیکر بھی ہو تو وہ مجھے ثابت ہوا. جس پہ میری بیوی بہت حیران ہوئی کہ نوجوان کہا ہے تو آپ کیوں جا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آج کل ہمارے ملک میں ایسے ہی نوجوان ہیں. خان صاحب خود نوجوان ہیں، بالوں کو ڈائی کرنے کے تو نوجوان
میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج سے کبھی پبلک پلیٹ فارم کے اوپر کبھی انگریزی نہیں بولوں گا, میں ہمیشہ اردو زبان. اور شیریں مظاہر صاحبہ نے ریکونیاں ماری ہیں, جیسے یہ رانا صاحب ہیں یاد کر رہے ہیں اس وجہ سے 2 منٹ رہے, وہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ لہذی کچھ انگریز بیٹھے ہیں. تو میں نے ان سے مدبانہ کہا کہ میں نے سنا کہ انگریز برصغیر سے جا چکے ہیں, ابھی تک کچھ ہے. برحال اردو زبان میں گفتگو کرنے کا حکم صادر ہوا ہے. ایک آدھ بات میں یہ رہتا ہوں, عجیب کر دیا ہم نے اپنے ملک کو, کیونکہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کل, آج اور کل. میری نہایت خوش قسمتی یہ ہے کہ میں شاید اس نسل سے میرا تعلق ہے کہ جنہوں نے کچھ پرانا پاکستان بھی دیکھ لیا ہے, کچھ شواہد دیکھ لیے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں محفلیں ہوا کرتی تھیں, تو فیض صاحب وہاں بیٹھا کرتے تھے اور بہت سے فیصلہ آیا کرتے تھے. اور کسی نے ذکر بھی کیا تھا ہمارے محبوب جلیل جواہر صاحب کا, ان کا سنہری دور تھا جس میں ہر پروگریسو آدمی کو یا جیل ڈال دیا کرتے تھے یا لکھنے والے کو کوڑے مارا کرتے تھے, اس طرح کے اخبار تھے. لیکن جو دور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیسی بدقسمتی ہماری کہ ہر گزشتہ دور بہتر لگتا ہے آنے والے دور سے. ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ہم جب زمانے طالب علم سے تعلق تھا, اسکول کالج میں تھے, تو جب بھی والدین کی طرف سے یا بزرگوں کی طرف سے علم حاصل کرنے کی یا پڑھنے کی یا پڑھائی کی تلقین ہوتی تھی, تو کبھی بھی تعلیم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ہمیشہ کہا جاتا تھا تعلیم و تربیت, اس کی تعلیم و تربیت, تمہاری تعلیم و تربیت, اسکول میں تعلیم و تربیت, معاشرے میں تعلیم و تربیت. نہ جانے 15-20 سال سے کتنی خاموشی سے اور کتنی صفاقی سے ہم نے اس تربیت کے لفظ کو آرام سے نکھا کر دیا اور تعلیم کی گھر سے لا دیا. کتنی معمولی اور کتنی بڑی یہ بات ہے. اور مجھے کبھی کبھی حیرانی بھی ہوتی ہے اس بات کے اوپر, کیونکہ ایک اور بیماری تھی ہمارے معاشرے, بہت سی بیماری ہیں, پولیو کا ذکر ہوا, ایک بیماری اور بھی ہے ہمارے معاشرے میں, بلکہ احمد نے اعداد و شمار بھی بتایا تھا تعلیم کے حوالے سے, اور وہ بیماری ہے ریلیجیوسٹی کی. اور یہ وہ بیماری ہوتی ہے جس میں بہت سے لوگ ہیں وہ کسی مذہب کی نمائش تو بھرپور کرتے ہیں, اس کی پیروی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ 1947 میں ہم نے ملک بنایا اور ایک مذہب کے نام پہ بنایا, اور پہلا حکم جو صادر ہوا اس وقت, جو پہلا لفظ اترا تھا وہ تھا اقرا. اور ابھی احمد نے بتایا کہ 32% لوگ ایسے ہیں پنجاب میں, 36% جو لٹریٹ ہیں, اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں. وہ نہیں ہے جو صاحب دیوان ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں, صرف نام لکھ سکتے ہیں. ان کو بھی ہم نے پڑھے لکھوں کی فہرست میں ڈال دیا اور کہا کہ پڑھا لکھا ہے, وہ بھی 32% ہیں. تو 7ویں دہائی قریب ہے اس ملک کو بنے ہوئے, اور تمام مسائل ہیں, کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ ہے. پہلا حکم ہم پورا نہیں کر سکے, اور ذرا سا کوئی شخص کوئی بات کرے تو فوراً لٹ لے کے اس پہ بلاسفیمی کا کیس کر دیا گیا, منع کر دیا گیا. یا کہیں دنیا میں کوئی بیوقوف کو حرکت کرے تو ہم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اور دکانیں جلا دیتے ہیں. ایک اور مذائقہ خیز بات سنی تھی, وہ کچھ سال پہلے وہ کارٹون سے سلسلہ شروع ہوا, بہت سی بات پروٹیسٹ ہوئی تھی, تو انہوں نے ڈیرو بس سروس کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا. تو کسی نے کہا یہ تو کورین ہے, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس شخص سے, اس کا تعلق اس ملک سے ہے جس نے کچھ کیا ہے. لیکن ہم اس کا بھی چل پڑتے ہیں. تعلیم کے اوپر توجہ دینا تو بہت بہت سال پہلے کر دینا چاہیے تھا ہمیں. اور تعلیم کے بارے میں نہ جانے کی میرا جی چاہا ایک نام سے فیض صاحب کا ذکر ہے, تو کیسے ہو فیض صاحب کا ذکر ہو کے بعد میں طلبا کے اوپر فیض صاحب کا ایک ٹکڑا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید لکھا انہوں نے طلبا کے لیے تھا, لیکن شاید پی ٹی آئی کے بالخصوص اور پاکستان کے بالعموم لوگوں پہ وہ بات ثابت آتی ہے کہ جب فیض صاحب جو ہیں وہ بغاوت کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے کلام پڑھا فیض صاحب کا تو نہایت دھیمے لہجے کے بعد میں تھے, لیکن وہ بغاوت کی بات کرتے ہیں, لیکن عجیب بغاوت کی بات کرتے ہیں فیض صاحب. یہ وہ بغاوت ہے جس میں کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی خون خرابہ نہیں ہے. وہ بغاوت کیسی ہے؟ اور وہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں, طلبا طالبات کے بارے میں ٹکڑا فیض صاحب نے لکھا کہ یہ طفل و جوان اس نور کے نورس موتی ہیں, اس آگ کی کچی کلیاں ہیں جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے
ظلم کی اندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن، اور صبح ہوئی من من تن تن، اور جو دیکھنا چاہے پردیسی پاس آئے دیکھے جی بھر کے، یہ عزیز کی رانی کا جھومر، یہ امن کی دیوی کا کمر۔ ہم نے بغاوت میں لڑائی جھگڑا تو سیکھا، لیکن امن کی اور محبت کی اور علم کی بغاوت ہم نے کبھی نہیں کی۔ ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط رکھی تھی، اور یہ کبھی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، آپ کسی ملک کی کوئی دو فوجوں کی تاریخ پڑھ لیجیے، پہلی بار ایسے ہوا تھا کہ پی او ڈبلیوز کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ 10 مدینہ کے بچوں کو پڑھاؤ اور گھر چلے جاؤ۔ یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس وقت بات یہ۔ اور آپ آج کا پاکستان دیکھیں، مجھ سے کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ جو عمر اور رتبے میں مجھ سے بڑے ہیں، رتبے میں تو خیر بہت لوگ بڑے ہیں، عمر میں اب کم لوگ رہیں گے جو بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر فیض صاحب آج زندہ ہوتے اور آج کا پاکستان دیکھتے تو کیا سوچتے؟ میں نے بہت سوچا کہ اس بات کا کیا جواب۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر علامہ صاحب اور قائد آج زندہ ہوتے اور وہ آج کا پاکستان دیکھتے وہ کیا کہتے؟ تو پھر یہیں کیوں رک جائیں اور اوپر کیوں نہ چلے جائیں؟ خلفائے راشدین اگر اسلامی ریاست آج کی یہ دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ ہم لوگوں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں نے محسوس کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، ہم نے بغاوت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، ہلڑ بازی بھی کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، گوسپ بھی کرتے ہیں، نہیں کرتے تو محبت ہی نہیں کرتے۔ ایک اور بات کرتا ہوں اس سے پہلے کہ رانا صاحب مجھے خطرہ ہے کہ مچل رہی ہیں کرسی میں سے اٹھنے کے لیے، ابھی کوئی بھی کھانسی کی آواز نہیں، اور کم سے کم 3 کھانسیاں آئیں گی تو میں ہٹوں گا، میں بہت دور سے آیا اور وقت کی پابندی کی بات کی، میں بالکل وقت پہ پہنچا رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سا ٹکڑا آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مجھ میں کب یہ تحریک پیدا ہوئی۔ خان صاحب نے ہمیں بھی، فیض صاحب نے، پاکستان کے خان صاحب، یہ 3 ایسے نام ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا ابھی کہ دوبارہ کب آئیں گے، اگر ایسا کوئی ایونٹ ہو یا کوئی بھی ایونٹ ریپیٹ ہے دوبارہ کب آئیں گے؟ تو فیض صاحب کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب بھی ابرو در یار نے ارشاد کیا، جس پیامہ میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں گے۔ کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں، بند ہوگا تو سزا دے کے چلے جائیں گے۔ 2007 کے 2008 کی بات ہے، مجھے بہت سی بیماریوں کے ساتھ ایک بیماری ڈاکیومنٹری فلم میکنگ کی ہوئی ہے۔ میں نے کشمیر کے اوپر بھی ایک فلم بنائی تھی، اس کا نام ہے چلڈرن آف کانفلکٹ۔ بلکہ ہوا یہ تھا کہ ایک فرم پاکستان سے چوز ہوئی تھی، کامن ویلتھ کی وہ ڈاکیومنٹری تھی، اور ایک فرم انڈیا سے چوز ہوئی تھی، دونوں پرسپیکٹیوز پہ ڈاکیومنٹری لگی، اور دونوں اکٹھی بنی تھی فلمیں، اور پھر لندن میں ہی وہ دونوں فلمیں دکھائی۔ تو جب ہماری فلم دکھائی گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنا گوریا سیلیبریٹ کے بھاگ دیا، انہوں نے فلم ہی نہیں دکھائی۔ گزارش یہ کر رہا تھا کہ مجھے کب تحریک پیدا ہوئی، اس کی غالباً 2007 کی یا 6 کی یا 2008 کی بات ہے۔ میں ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا تھا پنجاب گورنمنٹ کے لیے، جو کہ شریف لوگ حکومت میں تھے، اس وقت بھی آتی ہیں، خادم وہ اس وقت بھی تھے، ابھی اللہ ہم سب کو ایسا خادم بنائے۔ تو وہ ایجوکیشن کے اوپر ڈاکیومنٹری، پنجاب میں کتنا کام ہوا ایجوکیشن کے اوپر، تو بہت سارے میں نے اس میں ضلعوں میں جا کے ڈاکیومنٹری، اور ظاہر اس کا پرسپیکٹو یہ دکھانا تھا کہ بہت کام ہوا ہے اور بس اب چند دنوں کی بات ہے، اور پاکستان جو ہے امریکہ سے وہ آگے ہوگا، اور بس آپ کو ترقی کرنے کے لیے چاہیے کہ کیا پڑھے لکھے ہو چکے۔ تو مجھے چونکہ ایک سوچنے کی بیماری ہے، تو وہ جو صاحب میرے ساتھ تھے پنجاب حکومت کے، ان کے دل میں اس ملک کا درد تھا، یہ بھی ایک حیران کن اور خوشائن بات ہے۔ تو میں نے ان سے کہنے پوچھا کہ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ مجھے وہ 10-12 سکولز تو دکھا رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن پنجاب کی اصل آداب و شمار کتنے ہیں، کتنے بچے، کوئی ایسا بچہ ہے جو اسکول نہیں جاتا؟ انہوں نے کہا ہاں ایسے بچے نہیں۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے کبھی تحقیق کی کتنے بچے ایسے ہیں پنجاب میں جو اسکول نہیں جاتے؟
25 ملین. اور میں نے ان سے کہا کہ وہ کیوں اسکول نہیں جاتے, ان کے والدین نہیں جانے دیتے, یا انہوں نے کہا کیونکہ ان کے اسکول, ان کے گھروں کے پاس کوئی اسکول نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے کتنے پیسے چاہیے کہ ایک دفعہ اسکول بن جائے, کیونکہ پہلا کام تو ہے, اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے وہ چلے ایسے جیسے ہم ابھی تعمیر اسکول کی کہتے ہیں. تو اس نے غالباً کہا کہ 80 ارب روپے چاہیے جس سے ایک دفعہ اسکول کھڑے ہو جائیں, جس کے بعد پھر کمیونٹی اسکول چلا دیتی. اور اس سال دانش اسکول بنے جو غالباً 7 ہیں, جو کہ ذرا سی جو لوگ عمرہ کے بچے ہیں وہ ان میں جاتے ہیں, جس میں کل 500-700 بچہ پڑھتا ہے. تو 80 ارب روپے سے 2.5 کروڑ بچہ اسکول جا سکتا تھا, لیکن 100 ارب روپیہ دیا گیا تاکہ دانش اسکول بن سکے اور یہ اسکول نہ بن سکے. مجھے یاد ہے میں جب ختم ہوئی ڈاکومنٹری سلوگا میں تھا, وہاں سے واپس آیا اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب خان صاحب کے ساتھ کوئی 5-7 لوگ کل ہوا کرتے تھے پی ٹی آئی کے, اور میں نے سوچا کہ ایسا کبھی نہیں ہونا کہ خان صاحب کی سپورٹ اس سے بڑھ جائے. 10-12 سال تو ہوئی ہے, جو ہونا ہو چکا ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ میں اب کہیں اور نہیں کھڑا ہو سکتا. تو مجھے اس دن میں میرے دفتر کے سامنے پی ٹی آئی کا دفتر ہے جہاں اردو بولا کرتے, میں وہاں گیا, میری دوست وہاں کام کرتی تھی, مجھے وہ لے گئی. میں نے آئی وانٹ ٹو بی اے کارڈ کیرنگ ممبر آف پی ٹی آئی. اس نے کیا ہو, مجھے کارڈ کیری کرنا ہے تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں, چاہے اکیلا ہی کھڑا ہوں. وہاں گئی وہ فارم شام بنا, جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اب تو ان کا ذکر نہیں کروں گا, آپ تو جانتے ہیں, وہ بھی سو رہے تھے, کبھی تو آیا ہی نہیں تھا دفتر میں, جانے لگے ہوئے تھے, بتیاں بنتی, وہ بھی سو رہے تھے, وہ بھی چوک تھے, کون آ گئے پی ٹی آئی کے دفتر میں, کون آ گئے. تو انہوں نے دیکھا مجھے کہ اچھا آپ پی ٹی آئی کا تھا, تبھی ٹھیک ہے. تو وہ اس ایک ڈاکومنٹری سے مجھے یہ تحریک ہوئی کہ یار جو کچھ بھی ہے مجھے خود معلوم ہو اپنے اندر کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں, چاہے ہم 1 ہوں, 2 ہوں, 5 ہوں, 10 ہوں, جتنے, لیکن ساتھ کس کے کھڑا ہونا چاہیے. ایک بات اور کی دیتا, بلکہ 2 باتیں, کیونکہ ابھی تک رانا صاحب اٹھے نہیں ہیں, 2 باتیں ہو سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ملک غریب کون سا ہوتا ہے. آپ کسی اکانومسٹ سے یا اقتصادیات کے ماہر سے پوچھیں کہ کون سا ملک غریب ہے, کون سا امیر, تو وہ اعداد و شمار سے آپ کو یہ ثابت کر دے گا کہ جس ملک کی جی ڈی پی ریشو یا ڈسپوزیبل انکم یا پر کیپٹا انکم یا ریزی اور بہت سی اصطلاحات بولے گا کہ یہ جس میں زیادہ ہو وہ ملک امیر ہے, جس میں سنگاپور ہے, افغانستان ہے, اور فرانس ہے, بیلجیم ہے, امریکہ ہے, جو بھی ہے. اور جس ملک میں کی جی ڈی پی کم ہو, پاورٹی لائن سے کم نیچے رہتی ہے, یہ ملک غریب ہوتا ہے. یہ بالکل درست ہوگا اگر آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں, وہ غالباً ایسی بات ہی کرے گا. لیکن وہ جانور جن کو فنکار کہتے ہیں, ان سے میرا تعلق ہے, وہ اور طرح سے سوچتے ہیں. وہ نمبرز یا اعداد و شمار ان کی عقل و فہم میں نہیں آتے, کیونکہ ان کی عقل و فہم ہوتی ہی نہیں ہے, جیسے کہ آپ کے سامنے ظاہر ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ملک غریب ہوتا ہے جس کے نوجوان ہوں, جس کے بزرگ ہوں, جہاں کی ماں کی آنکھوں میں امید اور خواب نہیں ہوتے. ملک وہ غریب ہوتا ہے. اگر پیسے کم ہوں لیکن آنکھوں میں امید ہو اور حوصلہ ہو تو پھر غربت نہیں ہوتی. غربت تب ہوتی ہے جب آپ ملک میں جائیں اور کسی سے پوچھیں کہ کیا حال ہے, اور وہ کہے کہ بس یہ ہوتی ہے اصل غربت. میں 2-3-4 دن سے یہاں پہ ہوں اور میں 2 دن سے تھیٹر دیکھ رہا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ بہترین نمونہ کسی بھی فن کا ہے, اور کتنی بدقسمت ہے ہماری قوم کہ ہمیں کوئی فن یا ٹیم ورک کی کبھی کوئی مثال دیکھنے میں ہی نہیں ملے. 1952 میں فیض صاحب نے ایک خط لکھا تھا ایلس کو, 1952 میں جیل میں تھے. ابھی وہ ذکر ہوا قدرت اللہ شاہ کا کہ انہوں نے جب ڈکٹیٹر سے کہا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, تو کسی ڈکٹیٹرز پیچھے پڑ گئے. تو فیض صاحب کے اوپر غداری کا مقدمہ تھا جو کہ آج کل مشرف صاحب کے اوپر ہے. یہ بھی ملاحظہ کیجیے اس تنظری کی قوم کہ فیض صاحب کے اوپر بھی وہ مقدمہ تھا جس کی سزا موت تھی, اور بہت سارے ساتھی. 1952 میں وہ جیل میں تھے, ملک کو بنے 5 برس ہوئے تھے, تو انہوں نے ایلس کو خط لکھا, اور اس خط کی کچھ سطریں یہ ہیں. آج صبح میں نے آل انڈیا ریڈیو اور ریڈیو پاکستان بیک وقت لگا دی. آل انڈیا ریڈیو کے اوپر باخ اور پیگانینی کے وائلن کنچرٹوز بج رہے تھے, اور
اور پاکستان ریڈیو کے اوپر نہایت بے سرے لوگ آ رہے تھے. یہ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ اس ملک کو بنے 5 برس ہو چکے ہیں, لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور آرٹ کے بہترین نمونے دکھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا. یہ 1952 کی بات ہے. اگر آپ آ جائیں پاکستان تو اس وقت جو آرٹ تھا آج وہ بھی نہیں ہے. ابھی ذکر کر رہے تھے ہم لوگ کے پی ٹی وی کے ڈرامے بہت اچھے تھے. 1980 کی دہائی کی بات ہو رہی ہے, 1970 کی دہائی کی بات ہو رہی ہے, جہاں ہم نے سارا کچھ تباہ کر دیا. ایک اور مثال دوں میں آپ کو, پاکستان جتنے بھی ملک دنیا میں ہاکی کھیلتے ہیں اس میں سے ایک ملک ایسا ہے جس نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتے ہیں, اور وہ پاکستان. اور اس سال جو ورلڈ کپ ہو رہا ہوتی ہے اس میں ہم نے کوالیفائی نہیں کیا. یہ ہے کل, آج اور کل. ایک بات میں کروں آپ کو, غالباً میں میٹرک میں تھا تو اس وقت اخبار کی جو ہیڈ لائن آئی تھی, ہیڈ لائن مجھے تک یاد اتنی بڑی بڑی, وہ تھی جہانگیر خان برٹش اوپن ہار گیا. یہ سرخی ہوا کرتی تھی, کیونکہ جیتنا سرخی نہیں تھی, وہ جیتنا تو ایک عادت تھی. سب چیزیں جیتا کرتے تھے. جب کبھی شاز و نادر ہارتے تھے تو ہوتا تھا ارے ہم لوگ ہار بھی سکتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ تھا. 1984 کی جو اولمپکس تھی, میں نے لائیو دیکھی تھی لاس اینجلس سے, جس میں حسن سردار نے وہ گول کیا تھا جرمنی کے خلاف. اپنی ڈی میں گول روک کے اکیلا بندہ, اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہوگی, وہ گیا پوری جرمنس کو دیکھ کر پھر وہ 84 میں اولمپک میڈل لے گئے تھے. یہ پاکستان تھا. جو میں نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اب جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا وہ سارا کچھ. ایک مثال میں آپ کو اور دوں, وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں آج. میری بیٹی 9 سال کی ہے, میرا بیٹا 5 سال کا ہے. جس گھر میں ہم اس وقت مقیم ہیں لاہور ماڈل ٹاؤن میں, 1983 سے ہم اس گھر میں ہیں, اور 1967 سے ہم ماڈل ٹاؤن میں, ہمیں وہاں پہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا. 1983 سے اس گھر میں ہیں, اور 1984 میں اسی گھر سے فیض صاحب کا جنازہ بھی اٹھا تھا, اور انشاءاللہ اللہ کرے میرا بھی جنازہ اسی گھر سے اٹھے اور وہیں اسی مٹی میں دفن کیا. اور آج سے 2 برس پہلے, یہ حالت 3 برس ہوئے ہوں گے, ہماری جو لین ہے گھروں کی, اس سے 4 گھر چھوڑ کے ایک شریف سیاستدان صاحب کا گھر ہے. 1 کلومیٹر کی وہ جو سڑک ہے جس پہ دونوں طرف 20, 25, 30, 40 گھر ہوں گے, میں کبھی گنے, دونوں طرف سے سڑک کو بلاک کر دیا گیا. اور آئے دن ہماری گاڑیوں کی تلاشی ہوتی ہے کہ آپ کو جانے دیں کہ نہ جانے, چاہے میں ہوں, چاہے میرے بچے ہوں, یا بیگم ہوں, یا والدہ ہوں, یا والد صاحب ہوں, تو گاڑی کی تلاشی ہوتی ہے. تو میری بیوی نے مجھ سے ایک دن کہا جب شروع میں سلسلہ ہوا کہ شاید آبادی بہت بڑھ رہی ہے, اس لیے سیکورٹی ٹائٹ کرنی پڑ رہی ہے. میں نے کہا پہلے ہو کے تو کر دیا تھا. میں نے کہا چائنا کی آبادی ہم سے کم ہے یا ہندوستان کی آبادی ہم سے کم ہے. میں نے کہا نہیں, آبادی کسی معاشرے میں آبادی بڑھنے سے آپ کو یہ نہیں کرنا پڑتا, یہ تب کرنا پڑتا ہے جب کسی معاشرے میں ناانصافی کی آبادی بڑھ جائے, پھر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. جو باہر سے آیا ہے, جس کو آئے 2 سال بھی نہیں ہوئے, وہ تلاشی دلوا رہا ہے ان لوگوں کی جو 50 سال سے اس جگہ پہ مقیم ہے. سمبلزم کی بہت طاقت ہے. ہم نے سمبلزم کی دیکھنا چیزوں میں چھوڑ دیا ہے. ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں اس کی. مجھے پہلے بہت شرمندگی ہوا کرتی تھی, اب مجھے بہت فخر ہے کہ میں ایک پبلک اسکول کا پڑھا ہوں. اس زمانے میں تھے بھی کام بہت پرائیویٹ اسکول, لیکن اور میں نے دفعہ شکایت کی اپنے والدین سے کہ آپ نے بہت ظلم کیا مجھے انگریزی میڈیم اسکول میں نہ بھیج کے. تو میری والدہ نے کہا کہ 20 سال کے بعد جب آؤ گے پھر مجھ سے بات کرنا. تو میں تب سے چھپ رہا ہوں, مجھ سے کیا. میرے بچپن سے لے کے غالباً اگر آپ نے کسی انسان کے اوپر پاکستان میں کوئی جہالت کا لیبل لگانا ہے تو آپ کو اس کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف ایک ایسی اصطلاح ہے جو اگر آپ اس میں استعمال کر دیں تو اس کی عزت اور اس کی پڑھائی کا ستیہ ناش ہوگا, اور وہ ہے بدتمیز اردو میڈیم. اب اس میں سمبلزم آپ دیکھیں, دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے کہ جس میں اس ملک کی اپنی جو زبان ہے اس میں تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ کمتری کی نشانی ہے, اور کسی ایسے ملک کی زبان جو آپ پہ محکوم رہا ہو اس کی اگر آپ زبان بولیں تو آپ اعلیٰ اور افضل سمجھے جائیں.
کیا جرمنی میں جو لوگ جرمن میڈیم میں پڑھتے ہیں وہ کمتر ہیں؟ کیا فرینچ میڈیم جو ہے وہ فرانس میں کمتر ہے؟ لیکن پاکستان میں اگر آپ اردو بولتے ہیں اور اردو پڑھتے ہیں اور اردو سمجھتے ہیں اور اردو لکھتے ہیں اور اردو سے محبت کرتے ہیں تو آپ اردو میڈیم ہیں، جو کہ بہت ہی حقیر سی ایک اصطلاح ہے کہ آپ اردو میڈیم اور ہم ضرور بولے تم سے میں کہتا ہوں میری نانی انگریزی کا ہے، میری نانی انگریزی اس لیے بالکل مت سمجھیں کہ یہ میں کسی اور زبان کے خلاف پروپیگنڈا، بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں. صرف یہ ہے میں جیسے میں نے کہا کہ پہلی بار میں انگلستان آیا ہوں اور میں 2 دن سے گھوم بھی رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی عمارات اور یہاں کے لیمپ پوسٹ اور پارکس اور سڑکیں، ان کا وہی کردار اور ان کی وہی ایک فیل ہے جو 50 سال 100 سال 150 سال 200 سال پہلے تھی. لیکن آپ جب پاکستان جائیں گے تو وہاں پہ نصاب ہو یا کپڑے پہننے کا طریقہ ہو یا گفتگو کا طریقہ ہو یا کھانے ہو، اس میں یا انگریز ہو یا امریکن ہو یا فرینچ، سوائے پاکستانی کے باقی سب رنگ لیں گے آپ کو. یہ کتنی حیران کون سی بات ہے. اگر فلم دیکھنی ہے تو انڈین دیکھنی ہے یا ہالی ووڈ کی دیکھنی ہے، اپنی دیکھنی ہے، کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے. اور چونکہ اس قابل نہیں ہے اسے دیکھنی، چونکہ دیکھتے نہیں ہیں لوگ سے فلم بنتی نہیں. اردو بولا کریں اپنے بچوں سے. یہ سجنا صاحبہ میں نے کل سے جایا کہ آپ اردو بولیں اور آپ سب کو یہ جہاں ملیں اگر انگریزی بولیں. پنجابی کی بھی چھوٹ ہے، اگر انگریزی بولیں تو آپ نے جواب ہی نہیں دینا. آپ کہہ رہے ہیں مجھے اب میرے خیال اٹھنے لگے. آخری بات ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی کیا بات کہہ سکتا ہے. بہت سے لوگ میرا خاندان بالخصوص خان صاحب کے خلاف ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. بہت سی لوگوں کی سیاسی آرا ہوتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں اور بہت سا اختلاف درست بھی ہوگا. میرا اس کے اوپر بہت سیدھا سا ایک موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کسی انسان کا نام نہیں ہے. عمران خان کسی تحریک کا نام نہیں ہے. عمران خان کسی سیاسی جماعت کا نام بھی نہیں ہے. عمران خان ان خوابوں کا اور اس امید کا نام ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو لوگوں کی آنکھ میں نہ ہو تو انسان غریب ہو جاتا ہے. عمران خان اس خواب کا اور اس امید کا نام ہے. انسان کا نام امید ہے. اور ہم سب لوگ نہایت خوش قسمت ہیں میری ناقص رائے میں کہ آج سے کچھ مہینے یا کچھ سال یا کچھ دہائیوں یا کچھ صدیوں بعد جب کوئی مورخ پاکستان کی تاریخ لکھے گا، اس خطے کی تاریخ لکھے گا، غالباً دنیا کی تاریخ لکھے گا، تو شاید وہ اس دور کو ایک نام سے منسوب کرے. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جو دور اس انسان کے نام سے منسوب ہوگا جس کا نام ہے عمران خان. جب بھی اسٹیج پہ ہم ہوتے ہیں وہ علامہ صاحب کا شعر سناتے ہیں، میں فیض صاحب کا. فیض صاحب کا شعر سنے بغیر میں یہاں نہیں جا رہا، آپ کچھ بھی کر لیں. کل 2-3 دوستوں سے ملاقات ہوئی پیچھے آئے کہ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ خدشہ کہہ لیں یا اندیشہ کہہ لیں کہ امید جو ہے وہ کبھی کبھی کچھ تھوڑی سی مانگ پڑ جاتی ہے کہ فلاں لوگ جو ہیں جو دھاندلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جن کے بہت ایسے ہیں وہ آگے ہیں اور جو واقعی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ پیچھے ہیں. تو فیض صاحب نے ٹکڑا اس کے بارے میں لکھا. فیض صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. ترجمہ کر دوں ساتھ ساتھ پلیز. اولو الامر جو ہے عربی کا لفظ ہے، عامر جو لفظ ہے وہ اس سے نکلا ہے کہ ہر جو عامر ہے، فیض صاحب کہتے ہیں اس کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. فرد ہوتی ہے انسان کی فرد نہیں. زمین جب آپ خریدتے ہیں پاکستان میں تو ایک فرد نکلتی ہے جس کے اوپر پورا حساب کتاب ہوتا ہے کہ کس کی زمین ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، تاکہ آپ دیکھیں کس کی. تو کیا حکم ہوا کہ جو اعمال کی فرد ہے وہ نکلے گی. تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جمع سر فروشاں، پڑھیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے
جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں ثواب و عذاب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. آپ سب کی توجہ بہت شکریہ صاحب.